بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر سے نوجوان اور فضلائے مدارس اور خاص طور پر جو فارغین مدارس کی ایک نئی تنظیم کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے وجود میں آئی، اس کے ذمہ داران اور برج کورس کے فارغین کی تنظیم کے ذمہ داران، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم تعلیمی کانفرنس میں مجھے شریک ہونے کا موقع دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مدارس کے ریفارم پر کافی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور میں چونکہ سارے فارغین مدارس اور نوجوانان اس کانفرنس کے انعقاد میں پیش ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نظریاتی، فکری اور تھیوریٹیکل گفتگو بہت ہو چکی ہے۔ غالباً 80s میں پہلی مرتبہ مدارس کے نصاب کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد مختلف مراحل میں مختلف مواقع پر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب اس گفتگو کے مرحلے سے آگے نکل کر کے عملی طور پر اقدام کیا جائے۔ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا مستقبل، اس کے سلسلے میں بس ایک بات کہہ کر کے میں اپنے موضوع پر آؤں گا، چونکہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ نئی جو قومی تعلیمی پالیسی ملک میں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے، اس کے مدارس پر کیا اثرات پڑیں گے، تو مجھے اپنے مختصر سے وقت میں اس پر گفتگو کرنی ہے، اور اس پر میں پہلے بھی اظہار خیال کر چکا ہوں، لکھ چکا ہوں۔ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا مستقبل جس حال میں بھی رہے، لیکن اس کی ضرورت باقی رہے گی تا وقت کی ہندوستان میں وحدانی نظام تعلیم کو فروغ نہ دے دیا جائے۔ اور ملت کی ترقی کی جہاں تک بات ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ملت کی تعمیر اور ملت کی ترقی یہ صرف اور صرف وحدانی نظام تعلیم سے ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار ہے نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الٹریسی ہماری قوم کا بڑا مسئلہ ہے، بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ لٹرل جو کلاس ہے ہمارا، اس کی بے حسی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر لٹرل لوگ کوشش کرتے تو شاید آج الٹریسی کا یہ ریشیو نہ ہوتا۔ پھر دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس ملی شعور ہوتا ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہوتے ہیں، اور جن کے پاس ملی شعور نہیں ہوتا ہے، وہ سارے سسٹم میں ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک کلیش کی سی سچویشن بنی رہتی ہے، ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی سچویشن بنی رہتی ہے، اور جو کام کرنا چاہیے قومی دھارے میں آ کر کے قومی ترقی کے لیے، ملی ترقی کے لیے، وہ ایک خواب ہے، سراب ہے، جس کی تعبیر ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ تو جس طرح سے مدارس میں ریفارم کی ضرورت ہے تاکہ وہ مین اسٹریم میں آ سکیں، اور مین اسٹریم میں داخل ہو کر کے وہ قوم کی ترقی، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، ٹھیک اسی طرح سے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں دینی شعور اور ملی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا ہے تب تک مدارس کی ضرورت بھی باقی رہے گی، اور مدارس اپنا کام کرتے بھی رہیں گے، خواہ وہ جس حال میں کرتے رہیں۔ اس لیے کہ جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے لوگ مین اسٹریم میں نہیں آ پاتے ہیں، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں موجود مور دین 90% مسلم اسٹوڈنٹس اینڈ مسلم اسکالرس کا حال یہ ہے۔ میں نے قریب سے دیکھا ہے، میں نے مشرق کا میخانہ بھی دیکھا ہے اور مغرب کا میخانہ بھی دیکھا ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ فرائض کا علم نہیں ہوتا ہے۔ جس آدمی کو طہارت کیسے حاصل کریں اس کا علم نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ پھر آگے کی اس کی زندگی کیسی ہوگی، اٹس اے ویری بیسک۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی۔ اس کے بعد مجھے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے،
کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے مدارس پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی مدارس کو پورے طور پر بے حیثیت کر کے چھوڑے گی، اس لیے کہ میں نے جو مسودہ پڑھا تھا وہ بڑی چالاکی کے ساتھ گورنمنٹ نے کرونا پیریڈ میں جب پیک پر تھا تو اس کا ایک ملخص آئی تھنک کہ 56 پیجز میں وہ انہوں نے وائرل کیا تھا، پبلک کیا تھا، اور جو پوری تفصیلات تھی وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ اس میں عناوین بہت سنہرے تھے، بہت پرکشش تھے۔ جنہوں نے یہودی پروٹوکولز کا مطالعہ کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ خوبصورت عناوین کے ذریعے، پرکشش عناوین کے ذریعے جھوٹ کو عام کرنا یہودی پروٹوکولز کا ایک حصہ ہے، اور آر ایس ایس پوری طرح سے یہودی پروٹوکول کو فالو کرتی ہے، اور شاید ہمارے وزیر اعظم کو اسی لیے یہ حیثیت دی گئی ہے، اسی لیے آگے بڑھایا گیا ہے، کیونکہ خوبصورت جملوں کے ذریعے سے اور چرب زبانی کے ذریعے سے جھوٹ کو عام کرنا یہ مہارت ہے۔ ہماری جو قومی تعلیمی پالیسی ہے اس کو ہم اس سے پہلے بھی کئی میٹنگز میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمارے مفکرین اور ہمارے دانشور حضرات بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو قومی تعلیمی پالیسی جو ہے نا اس میں 60% آرا تسلیم کی گئی ہیں، مانی گئی ہیں آر ایس ایس کی، اور دیگر تنظیموں اور اداروں سے جو رائے لی گئی تھی ان میں بہت زیادہ ان کو ویٹیج نہیں دیا گیا ہے۔ مدارس کا قومی تعلیمی پالیسی میں کہیں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے الٹرنیٹو۔ اب وہ الٹرنیٹو میں مدارس کو شامل کریں گے، آر ایس ایس کی جو پاٹھشالائیں ہوتی ہیں، گروکل ہوتے ہیں، ان کو شامل کریں گے، کس کو شامل کریں گے؟ اٹس ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دا گورنمنٹ، بائی دا فیوچر۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الٹرنیٹو میں ہماری جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی بھی تو آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پوری تعلیمی پالیسی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایجوکیشنل پالیسی جو انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے یہ بھارت سے سیکولرزم کو تقریباً ختم کر دینے کے لیے انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے۔ اس کے خوبصورت عناوین کے اندر جو تفصیلات موجود ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ اچھا، اگر الٹرنیٹو میں مدارس کو شامل بھی کر لیا جائے تو انہوں نے آگے یہ کہا ہے کہ جہاں متبادل تعلیم کا تذکرہ ملتا ہے وہاں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ متبادل تعلیم کے جو مراکز ہوں گے ان میں بھی قومی نصاب کو پڑھایا جائے گا، اور قومی نصاب کو پڑھانا لازمی ہوگا۔ اٹس مین کہ اگر مدارس کو انہوں نے الٹرنیٹیوز میں جگہ دے دی تو بھی قومی نصاب کے جو سبجیکٹس ہوں گے، جو بھارتی سنسکرتی ہوگی، بھارتی کلچر ہوگا، پراچین کال کی جن شخصیات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، بار بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سائنسی ذہن پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پراچین کال کی شخصیات اور اس کا تذکرہ اور بھارتی سنسکرتی اور بھارتی کلچر اس کا تذکرہ کر کے آخر سائنسی ذہن کیسے فروغ دیا جائے گا؟ تو اگر الٹرنیٹو میں انہوں نے مدارس کو شامل کیا، اور جیسا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم متبادل تعلیم کے جو مراکز ہوں گے بتدریج ان کو ہم مین اسٹریم میں لائیں گے، تو اگر انہوں نے تسلیم کیا تو یہ قومی نصاب پڑھانا پڑے گا، تو کیا مدارس اس قومی نصاب کو اپنے یہاں شامل کریں گے؟ اس کے بعد بعض لوگوں کی رائے ہم نے سنا، انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی میں مدارس کا ذکر نہ ہونے کو مثبت قرار دیا۔ میرے نزدیک یہ بڑا خطرناک امر ہے، اور وہ خطرناک امر اس طور پر ہے کہ ابھی تک مدارس کی حیثیت کو بھلے نہ تسلیم کیا جائے، بٹ جب ریشیو تیار کیا جاتا ہے لٹریسی ریٹ کا تو اس میں مدارس کے فارغین کو مثقف مانا جاتا ہے، ایجوکیٹڈ مانا جاتا ہے،
لیکن قومی تعلیمی پالیسی نے اگر مدارس کا تذکرہ نہیں کیا اور ان کو ریکگنائز نہیں کیا، دین مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ 14-15 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی سماج میں جا کر کے الٹریٹ شمار کیے جائیں گے، اور ہو یہی رہا ہے۔ پہلے آپ کو ایک پاسپورٹ بنوانا ہوتا تھا سمپل سا، تو اس میں بہرحال آپ کی سند کام کر جاتی تھی، اور آج کی ڈیٹ میں دارالعلوم دیوبند جس کو ازہر ہند کہا جاتا ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء جس کو گلف میں پہچانا جاتا ہے، ان کی سرٹیفکیٹس کو وہ نکال کر کے کنارے پھینک دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کلرک اس سند کو نکال کر کے کنارے کر دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت وہاں نہیں رہ گئی ہے۔ تو اگر قومی تعلیمی پالیسی کے بعد اگر انہوں نے ریکگنائز نہ کیا، تو پھر تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو الٹریٹ شمار کیا جائے گا، اور آپ لاکھ کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر سماج میں آپ کو الٹریٹ شمار کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ ایک مسئلہ قومی تعلیمی پالیسی میں بڑا اہم ہے، جس کی وجہ سے مدارس پر بڑے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کالجز کو ڈگری دینے کا مجاز کر دیا گیا ہے۔ گویا جو ایفیلیشن کا سسٹم تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کالجز مجاز ہوں گے کہ وہ اپنی ڈگری خود دیں، ان کو کسی یونیورسٹی سے ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس صورت میں جو مدارس منظور شدہ ہیں، مثلا ایم یو میں، جامعہ میں، ایکس وائی زیڈ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، تو وہ ایفیلیشن کا مسئلہ تو ختم ہو جائے گا۔ کالجز تو ڈگری دے دیں گے، لیکن مدارس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو مدارس ڈگری کیسے دیں گے؟ ایک مسئلہ یہ درپیش ہوگا۔ اور پھر اردو اور عربی کا ظاہر ہے کہ اس میں مادری زبان کا تذکرہ تھا اور انگریزی کا تذکرہ تھا، اور ہندی کو اہمیت دی گئی تھی، اردو اور عربی کا تو کوئی تذکرہ تھا ہی نہیں۔ اردو کے سلسلے میں لوگوں نے محنت کی، لیکن عربی کا آج بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ ساری یونیورسٹیز کے جو عربک ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، مور دین 99% مدارس کے فارغین سے وہ سارے ڈپارٹمنٹس رن کر رہے ہیں۔ اب اگر ریکگنیشن ختم ہو جائے گی تو پھر عربک کے وہ اسٹوڈنٹ جو وہاں پہنچتے ہیں وہ کیسے پہنچیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ یکساں اسٹینڈرڈ کی بات کرتی ہے، بھارتی کلچر کی بات کرتی ہے، بھارتی سنسکرتی کی بات کرتی ہے، انڈین سائنسز کی بات کرتی ہے، انڈین سیولائزیشن کی بات کرتی ہے، اور ان کو فروغ دینے کی بات کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مدارس اس سے بچ سکیں گے؟ کیا انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو دفعہ 29-30 میں آزادی دی گئی ہے، جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، کیا موجودہ حکومت نیو ایجوکیشن پالیسی کو انٹروڈیوس کرانے کے بعد اس میں امینڈمنٹ نہیں کرے گی؟ کیا مدرسے اس سے بچ پائیں گے؟ پچھلے دنوں حکومت نے بار بار کئی اسٹیٹ میں مدرسہ بورڈ ریفارم کی بات کی ہے۔ کیا مدرسہ بورڈ ریفارم کیے جائیں گے تو اس کے بعد پھر جو آزاد مدارس ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے جوڑیں گے صوبائی مدارس بورڈ سے، یا پھر ان کا کیا ہوگا ان آزاد مدارس کا؟ اس پالیسی کے تحت جو سالوں کا نظام بنایا گیا ہے، تعلیمی سالوں کا، ابتدائی 3 سال کی تعلیم لازمی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو قانون آیا تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن کا، اس میں بھی مسئلہ یہ تھا، تو پھر اس پر کافی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر حکومت نے تسلیم کر لیا تھا۔ مدرسے میں بچہ جو ڈالا جاتا ہے، کیا اس کی مدرسے کی تعلیم کو 3 سال کی تعلیم تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ظاہر ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے نافذ ہونے کے بعد مدارس ان سوالات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ اس کے حل کی صورت کیا ہو؟ اب تک میں نے بعض احباب سے، بعض نوجوانوں سے بات ہوئی تو بھی میں نے بار بار ایک ہی بات کہی ہے کہ اب تک مدرسے سے فارغ طلبہ کے لیے، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، شاید میرا وقت بھی پورا ہو رہا ہو، کہ اب تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ سب ایک طرح سے سائیڈ بزنس ہے۔ برش کورس ہو ایٹسٹرا، کچھ بھی ہو، برش کورس کے فارغین کے سامنے بھی آگے جب وہ پروفیشنل لائف میں جائیں گے، پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، تو سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے، ہائی اسکول کی سرٹیفکیٹ دکھائیے، میٹرک کی سرٹیفکیٹ دکھائیے۔ مدارس کے طلبہ کے سامنے وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔
تو ہمارا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے وحدانی نظام تعلیم. جب تک وہ نہیں ہوتا ہے، جب تک مدارس میں سائنس اور میتھ کی تعلیم ہونی چاہیے، اور عالمیت سے پہلے عالمیت سے کم از کم 2 سال پہلے NIOS ایک ہمارا اوپن ادارہ ہے، اس سے ہائی اسکول طلبہ کو کرا دینا چاہیے. عالمیت کے سال میں انہیں 12 کرا دینا چاہیے. پھر مدارس کے طلبہ کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. مدارس کے طلبہ جب یونیورسٹیز میں جائیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف دا لائف میں جائیں، تو وہ مدارس کے روحانیت کے، مذہبیت کے، مذہبی شعور کے، ملی شعور کے ایمبیسڈر بن کے جائیں. ہمیں تھنکنگ شبلی والی لانی چاہیے کہ عبد الباری کو بھیج کر کے فلسفے کو عبد الباری کے ہاتھ پہ مسلمان بنا دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یونیورسٹی میں طلبہ جائیں گے تو بگڑ جائیں گے. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے کہیں گے اس ڈبے میں کیا ہے یہ تمہیں دیکھنا نہیں ہے، تو وہ پھر وہ دیکھے گا اور جان بوجھ کر دیکھے گا اور بگڑے گا بھی. لیکن جب آپ اپنا پروڈکٹ تیار کریں گے، اپنا ایک ایم تیار کریں گے، جب مدارس کا کام ہی یہ ہے، مدارس نے اپنا نصب العین ہی یہ طے کیا ہے حفاظت اسلام اور اشاعت اسلام، تو اشاعت اسلام کفر کے اڈوں میں بھی ہونی چاہیے، مغرب کے میخانوں میں بھی ہونی چاہیے، یونیورسٹیز میں بھی ہونی چاہیے، کالجز میں بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے طلبہ کو تیار کر کے بھیجنا چاہیے. آخری بات، جو مستقبل کا منظرنامہ ہے اس ملک کا، اس سے بچنے کے لیے اور مدارس کے پورے انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مدارس کے حضرات اپنا ایک وفاق بنائیں، اپنے نصاب اور نظام تعلیم کو کم از کم، اگر سارے مسالک کے لوگ متحد نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتحاد کی بات بھی ہم بہت کرتے ہیں اور مختلف اسٹیجز اس کے لیے سجائے جاتے ہیں، لیکن وہ صرف نشستن گفتن برخاستن بات ہوتی ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. تو اگر مختلف مسالک کے لوگ جو ہے وہ متحد نہیں ہو پاتے ہیں، تو کم از کم ایک مسلک جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور سب سے بڑا مسلک ہے اور اس کے مدارس سب سے زیادہ جو ہے وہ جال پھیلا ہوا ہے، کم سے کم وہ اپنا ایک وفاق بنا لیں اور ایک نظام کے تحت، مثلا مکتب سے لے کر کے اور عالمیت تک کا جو نصاب ہو وہ ویسے ہی ہو جیسے پرائمری ایجوکیشن سے لے کر کے اور گریجویشن تک کا یا ہائر سیکنڈری تک کا ہوتا ہے، تاکہ کم از کم ہمارے بچے مین اسٹریم تک جا سکیں اور مین اسٹریم کو قاعدے سے وہ فالو کر سکیں. فی الحقیقت کوشش ہونی چاہیے، یہ فکرہ سب سے پہلے 2007 میں میرے ذہن میں آیا تھا اور تب سے میں لکھتا آیا ہوں. ہماری بعض بڑی تنظیمیں اور بعض بڑی شخصیات جس طرح سے UPA فرسٹ اور UPA سیکنڈ میں حکومت کے قریب رہی ہیں، بہت آسانی کے ساتھ یہ کام کرایا جا سکتا تھا. فی الحقیقت ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہمارا مدرسہ بورڈ ہو جس میں ہمارے علماء اس کو چلائیں، اس کا مینجمنٹ، اس کا ایڈمنسٹریشن، سب کچھ ہمارے علماء کے ہاتھ میں ہو، اور وہ ایگزام کنڈکٹ کرائیں. وہ مدارس کی جو ہائر سیکنڈری کی سند ہو اس کو اور عالمیت کی سند کو 12 کی سند کا سرٹیفکیٹ دیں، وہ مدارس کو ایفیلیٹ کریں اس بورڈ سے. اور ظاہر ہے کہ جو اسکولز لاکھوں روپے رشوت کے دیتے ہیں CBSE سے ایفیلیشن کے لیے، وہ اس بورڈ سے اپنے کو ریکوگنائز کریں. ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت یہ کام نہیں کرے گی، لیکن اگر آپ آج بھی سنسیئر ہو جائیں اور 15-16 اسٹیٹ آپ کو منظوری دے دیں، تو سینٹر کو اکثر اسٹیٹس کی منظوری دینے کے بعد سینٹر کو مجبوراً دینی پڑے گی منظوری، اور سینٹر کے ہاتھ میں یہ پاور ہوتی ہے. مثلا علی گڑھ کا جامعہ اردو ایک حکومت کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے چل رہا ہے، ICSE جو بورڈ ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے چل رہا ہے. یہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہمارا ایک پورا بورڈ بن جاتا. کاش ہماری قیادتیں، کاش ہماری بڑی تنظیمیں اس کے لیے کوشش کرتی، اور اس وقت UPA فرسٹ اور UPA سیکنڈ کے وقت ہم نے اس وقت اخبار میں بھی لکھا تھا، ویسے بھی لکھا تھا، اور آئندہ بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم کام ہے یہ مدارس کو پورے طور پر مین اسٹریم میں لانے کے لیے اپنے پورے تشخص کے ساتھ. میں اس کے فیور میں ہرگز نہیں ہوں کہ مدارس کے تشخص پر ایک ذرہ برابر بھی آنچ آئے، لیکن میں اس کے فیور میں پورے طور پر ہوں کہ مدارس اپنے پورے تشخص کے ساتھ مین اسٹریم میں آ کر کے مین اسٹریم کو ریپرزنٹ کریں، اور اس طرح سے ریپرزنٹ کریں کہ وہاں چھا جائیں. اور اس کا سب سے پہلا بنیادی اور سب سے بہترین طریقہ وہی ہے
کہ مدارس کسی طرح سے مدارس کا اپنا ایک بورڈ بن جائے، وہ اس کو چلائیں، وہ اس سے مین اسٹریم میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مدارس کے نصاب میں سائنس اور میتھ کو داخل کیا جائے اور مدرسے سے عالمیت کی ڈگری ملنے کے وقت تک ہائی اسکول اور 12 کرا دیا جائے۔ اور تیسرا طریقہ وہ ہے جو آج کل چل رہا ہے، وہ سارے طریقے سائیڈ بزنس کے ہیں، مین اسٹریم میں بہت زیادہ مؤثر کردار اس کے ذریعے سے بہت افیکٹو رول پلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔